بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات میں ہماری مہمان میمونہ شاہ بخاری ہیں. آپ شاعرہ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی میرپور آزاد کشمیر سے وومن ونگ کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. دونوں چیزیں اسی طرح کی ہیں. وہاں پہ جذبات ہیں, حساس ہیں, ادھر جذبے ہیں, وہ بھی حساس ہیں. میڈم آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ. شاعری پہلے کرتی اچانک سیاست کی طرف کہاں چلی گئیں؟ نہیں, میں اچانک سیاست کی طرف نہیں گئی. سیاست میرا بنیادی طور پہ شوق تھا. اچھا. شاعری جو ہے وہ کبھی کبھی تھی, لیکن کبھی اتنی اس کو سیریس نہیں لیا تھا. اچھا. ابھی اس کو تھوڑا سیریس لیا. تو پہلے کبھی کبھی کوئی آمد ہو جاتی تھی تو لکھ لیتی تھی, لیکن کبھی اس کو اکٹھا نہیں کیا تھا, کبھی اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دی تھی. نہیں جی, یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا, یہ تو خود اظہار کرواتی ہے, بالکل خود بولنے پہ مجبور کرتی ہے. جو لٹریچر ہے, جو ادب ہے, جو ہمارے اندر بائی برتھ آ جاتا ہے نا, اس کے لیے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہمیں اکساتی ہے. تو آپ کو نہیں اکساتی تھی شاعری؟ بہت اکساتی تھی, فطرت میں موجود تھی. اچھا, یہ کہہ سکتے ہیں آپ, فطرت میں موجود تھی. اچھا. تو زیادہ کیا لکھا؟ نعت لکھتی ہیں, غزل لکھتی ہیں, نظم لکھتی ہیں, رجحان کس طرف ہے زیادہ؟ زیادہ تر تو میں نے جو ہے وہ نظمیں لکھی ہیں. اچھا. غزلوں کی طرف رجحان کم ہے میرا, کیونکہ اس میں جب قافیہ ملانے والی اکثر لوگوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی خوبصورت تناسب مجھے کم ملتا ہے. وہ صرف اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے صرف قافیے ملائے اور اس کو غزل بنا کے سامنے لے آئے. مجھے زیادہ تر محسوس ہوتا ہے, کیونکہ عام طور سے ہمارے ہاں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اساتذہ جو اشعار کہتے تھے وہ لوگ کم یہاں پہ باقاعدہ کسی سے اصلاح وغیرہ بھی لیتی رہیں؟ اصلاح وغیرہ ابھی لینی شروع کی ہے ویسے. اچھا جی ٹھیک ہے. بغیر استاد کے ذرا مظہر مسعود صاحب سے. اچھا جی. جو استاد ہوتا ہے, استاد سے ضرور جو ملنا چاہیے, ان سے رابطے میں رہنا چاہیے. یہ میڈم آپ وومن جو ہے آپ کا کمیشن ہے, اس کی ممبر بھی ہیں. جی. وومن کمیشن کیا, اس کی وہ دائرہ کار کیا ہے؟ مطلب وومن کمیشن بیسیکلی خواتین کے حقوق کے متعلق ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایسا تھا کہ یہ کمیشن بنے تھے لیکن اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ اس پر کام بھی کوئی نہیں تھا. اچھا. اور اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے, ہمارے محترم قائد راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر اور نورین عارف صاحبہ, انہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے اور اس کو وہ اختیارات دیے ہیں جو واقعی پتہ چلے کہ وومن کمیشن کیا چیز ہے. اس میں بنیادی طور پہ ایسی خواتین, خاص طور پہ جن کے پاس وکیلوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, وومن ہراسمنٹ کے کیسز, ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے, انہیں شیلٹر ہومز دیے جاتے ہیں. زیادہ تر کام ایسے ہیں اس میں. مطلب اس سے پہلے جو وومن کمیشن کا تھا وہ ایک ہی تصور تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سلائی اسکول کھول دیا, یا زیادہ سے زیادہ چلیں جی آپ نے ان کو جو ہے وہ کوئی بیوٹیشن کا مرکز کھول دیا, چند سلائی مشینیں دے دی اور دیٹس آف. اس سے آگے کچھ نہیں تھا. اب یہ ہے کہ دیکھیں صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, روزگار پہ اس کو لگانے سے پہلے ہمیں جو ہے اس کے مسائل بنیادی بھی تو حل کرنے ہیں. اب ایک خاتون جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہی نہیں ہے, اس کو اس کے ہسبینڈ نہیں یا کسی نے گھر سے نکال دیا, تو آپ یہ بتائیں کہ وہ سڑک پہ بیٹھ کے سلائی مشین تو نہیں لے کے بیٹھے گی نا. اس کو پہلے تو گھر چاہیے, اس کے بنیادوں کے جو اس کے بچے ملے گی تو آگے پھر کچھ اور ہو سکتا ہے. بچوں کے اس کے جو ہے بنیادی مسائل, خواتین جیسے جیلوں میں بعض ایسی کہ ان کے کیسز کے لیے کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں ہوتا, فیملی ساتھ نہیں ہوتی, ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے کیسز اکثر جو ہے وہ سنے ہی نہیں جاتے. اچھا. آپ ابھی کہ بتا رہی تھیں کہ آپ لاہور سے آ رہی ہیں, آپ یہ پی ڈی ایم کا جلسہ کر کے آ رہی ہوں گی. جی. تو یہ تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جلسہ ٹھیک نہیں ہوا. آپ چشمدید گواہ ہیں کہ صحیح واقعی جلسہ ٹھیک نہیں ہوا؟ نہیں, جلسہ بہت بہترین ہوا ہے. اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے ایسی باتیں تو کرے گی. بات ہم نے شاعری پہ زیادہ کرنی تھی, شاعرہ کی حیثیت سے زیادہ کرنی تھی, لیکن یہ جو قومی مسائل ہیں نا, یہ بار بار مجبور کر دیتے ہیں نا انسان کو کہ جی ان پہ بات کر لی جائے. کیا حالات ہیں, کیا واقعات ہیں, کیونکہ موجودہ گورنمنٹ تو یہاں تک ہے کہ ابھی تک وہ ڈیلیور تو کچھ نہیں کر سکے. یہی تو بنیاد ہے کہ جب تک آپ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو کتنے دن تک ہم بیٹھ کے جو ہے وہ میڈیا پہ سنیں گے, کتنے دن آپ کی تصویریں دیکھیں گے, کتنے دن آپ کے پیچھے کوئی نکلے گا. بات تو اصل بنیاد یہ ہے نا کہ
دیکھیں نا جیسے وہ انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. تو یہ صرف وہ خوشبودار پھول نہیں ہے نا، یہ صرف رنگ ہی رنگ ہے. تو یہ وہ رنگ بھی کتنے دن قائم رہتے ہیں، وہ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں جب اس کی خوشبو ماند ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم تو یہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی ایشو ہے، مثال کے طور پہ یہ بے روزگاری کا جو ریڈیو کے ملازمین کو نکالا تھا، ہم تو کیونکہ اس میں براہ راست اس طرح سفر کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، جو بیچارے نکالے گئے ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ سے غزل کیوں نہ یا نعت یا کوئی چیز کیوں نہ سن لے جائے، کہ ظاہر ہے آپ کو حیثیت شاعرہ بھی تو ہم نے سننا ہے. ہاں میں نعت سناؤں گی. ضرور نعت سنا دیں. لم یاتی نذیرو کافی نظر، لم یاتی نذیرو کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر ولا والموج طغا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یا شمس و نظر تیلا لیلی، چوبا طیبہ رسی ارض بکنی، چوبا طیبہ رسی ارض بکنی. سبحان اللہ. توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہونا جانا. سبحان اللہ. بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناجار اس راہ پڑا جانا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ یہاں تو یہ بھی ہو گیا کہ خوش لباس بھی ہو گئیں، خوش گفتار بھی ہو گئیں، خوش شکل بھی ہو گئیں، باقی باتیں سیاست بھی ہو گئی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। आज हमारी मेहमान मैमूना शाह बुखारी हैं और आप शायरा भी हैं, सियासी वर्कर भी हैं, सियासी कारकुन भी हैं, और उसके साथ साथ अभी जो आपने नात सुनाई तो ये कहा जा सकता है कि आप खुश अलहान भी हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। और नात को इसी तरह ही पढ़ना चाहिए जैसे आपने पढ़ा, ताकि मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ और नहायत ही आजिज़ी के साथ। ये जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बच्चों में कभी हम ये पढ़ते थे कि जी तालीम व तरबियत, आजकल तालीम व तरबियत की नज़र आती है आपको? कम होती जा रही है जी, तदरीज कम होती जा रही है। पहले तो ये कहा जाता था ना कि जी तालीम व तरबियत होनी चाहिए बच्चों में, तो अब जो है वो बच्चों में तरबियत का लफ्ज़ ख़त्म होता जा रहा है। इसकी कोई ख़ास वजह नज़र आती है आपको? इसकी ख़ास वजह ये है कि देखें, हम जो लोग ख़ुद ज़िम्मेदार लोग हैं ना, जब हम माँ बाप के तौर पे सामने आते हैं ना, तो हम जब उस वक्त अपने बच्चों के साथ जो सलूक कर रहे होते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे बड़ों ने अगर हमें ये सिखाया था तो हम उसी को सोचते हैं कि वो उसी लिहाज से, उसी माहौल से हम भी बच्चों को उसी पे दें। अगर हम थोड़ी सी माहौल के साथ मुताबिकत रख के बच्चों के उस वक्त ज़हनी सलाहियत जो उभारने की कोशिश करें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे जो है आप एकदम से आपके वो तरबियत से हटेंगे। क्योंकि मेरे नज़दीक तरबियत जो है बच्चे की वो बुनियाद है। अगर बुनियाद मजबूत है एक घर की, तो वो उसको एकदम से ज़ल्ज़ला या कोई आसमानी आफत हिला नहीं सकती। हम लोग ये देखते हैं कि जी बच्चा हमारा इस स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ ट्यूशन के लिए जा रहा है, हम उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर उसका प्लस्तर जो है वो भी नहीं देखते, हम ये देखते हैं दीवार जो है उस पर पेंट कितना अच्छा हो रहा है, और इसी वजह से उसकी बुनियाद कमज़ोर रह जाती है, हम उसको तवज्जो नहीं देते। नहीं, एक और बात भी है मैडम, बड़ी सोचने समझने की बात है कि हम बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं। ठीक है जी, आपसे ये सवाल इसलिए भी बनता है कि अपने वो ख़वातीन की जो प्रोटेक्शन के हवाले से या उनके कैंपेन के हवाले से, कमीशन के हवाले से, कि बच्चे को हम स्कूल दाखिल कराते हैं तो स्कूल वाले ये साथ कंपलसरी कर देते हैं कि जी बच्चे को अपनी एकेडमी में ज़रूर दाखिल कराना है। वाई, मतलब इसकी क्या वो जस्टिफिकेशन हम वो लें उनसे कि जी आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? देखें, इसमें दो मुतज़ाद राय हैं। कुछ तो ऐसा होता है ना कि ज़ाहिर है माएँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती कि बच्चे को वो इतनी तवज्जो दे सकें, या ऐसा होता है या वर्किंग वुमेन उस तरह की होती हैं कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर है या कोई टीचर है, या ऐसी ख़वातीन जिनके ऐसे शोबे हैं कि सुबह जाती हैं 9 to 5, जैसे बैंकर लेडीज़ हैं। इस तरह बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो टाइम नहीं दे सकती बच्चों को, लेकिन फिर भी जो माँ की पहली दरसगाह है वो बच्चे की जो है वो माँ की गोद ही है, पहली दरसगाह बच्चे की। अब यहाँ पे एक ज़ाती सी मिसाल अगर मुनासिब हो तो मैं बताना चाहूँगी। मेरी बेटी है माशाल्लाह MBBS फाइनल ईयर में है, और हाफ़िज़ कुरान भी है वो माशाल्लाह। तो ये मैं वाक़या सिर्फ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा जो है अभी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, उसको जब बच्चे को मैं फीड कराती थी तो मैं उसको सूरह फातिहा पढ़ती थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरी बेटी उस वक्त माशाल्लाह 2.25 साल की थी, और एक दिन उसने मुझे कहा कि आप मामा आप चुप, मैं सुनाऊंगी, और उसने पूरी सुनाई। और वो उस एज के लिहाज से जो है वो काफ़ी लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि शायद इसकी वालदा जो है थोड़ी मुबालगा आराई से काम ले रही हैं, लेकिन लोगों से जब वो उन्होंने सब ने सुनी तो उन्होंने कहा ये कहाँ से सीखी है? मामा रोज़ जहन को पढ़ाती थी। वो बच्ची के जहन में आ गया ना। और ये मैं अपने लिहाज से नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि देखें जब वालदा खुद अमल करेगी ना, तो वो जो एज है ना बच्चे की, उस वक्त उस बच्चे की इंतहाई खूबसूरत बुनियाद तामीर होगी। अगर हमारी उस वक्त जो है वो कोशिश जारी रखें ना घर वाले, ख़ास तौर पे वालदा, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे आपके इतनी जल्दी बिगड़ सकेंगे। बाहर का माहौल उन पे इतनी जल्दी असरअंदाज नहीं होता अगर उनकी बुनियाद मजबूत हो। मेरा कहना ये है। मैंने ये वुमेन कमीशन जो है जिसमें आप जिसकी मेंबर भी हैं जी, आपके पास ज़्यादा केसेस किस किस्म के आते होंगे? ज़्यादातर वुमेन हरासमेंट के केसेस आते हैं, और दो चीज़ें जो मैंने अभी तक देखी हैं, हरासमेंट ऑफिस की ज़्यादा है, सड़कों की ज़्यादा है, घरों की है, कहाँ की हरासमेंट ज़्यादा? देखें, एक तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है ना, वो आ गया है आपके जो जराइम पेशा अफराद में जो आ गया ना, ख़ास तौर पे नशे की लानत। जी जी, आप यकीन करें, क्योंकि वो इंसान ज़हनी तौर पे बिल्कुल माऊफ हो जाता है, और वहाँ पे उसको नहीं पता होता कि मेरे बच्चे कहाँ से खा रहे हैं, मेरी बीवी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसको सिर्फ अपने नशे का चाहिए। और ये चीज़ सबसे बड़ा हमारा जो इस वक्त अलमिया बनता जा रहा है वो ये, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा है
کیونکہ ایک خاتون کا پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک معاملہ تھا، وہ بیچاری میرے تک آئی، اس کا یہی معاملہ تھا کہ وہ گھروں میں کام کرتی تھی، جو ہے کپڑے سلائی کرتی تھی، اور اس کا میاں جو ہے وہ سب کچھ اس کے پیسے چوری کر کے چرس پی جاتا تھا. اچھا. حتیٰ کہ ایک دن وہ اتنی مجبور ہوئی کہ اس کی چھوٹی سی بچی تھی کوئی 3 سال کی، تو وہ بچی کو اپنے جو ہے وہ اس چرس کے لیے بیچنے چلا گیا. تو وہ آپ یقین کریں کہ آپ پھر سوچیں کہ وہاں پہ تعلیم کیا کرے گی اور تربیت کیا کرے گی، کیونکہ یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے ملک کا عذاب ہی ہے، نشے کی لعنت جو ہے. ایک یہ ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیزیں جو آ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواتین کو زیادہ ہراسمنٹ میں یہی کیا جاتا ہے، جو ہمارے علاقے میں زیادہ تر معاملات جو میں نے اپنے طور سے دیکھے ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ ایک نفسیاتی تاثر ان کو ایسا دے دیا جاتا ہے کہ آپ اگر تھانے میں چلی جائیں گی یا اگر آپ وکیل کے پاس چلی جائیں گی تو سب سے پہلے آپ کی جو ہے نا آپ کے کردار پر اتنی باتیں ہوں گی کہ بھئی یہ عورت تھانے میں ہو کے آئی ہے، یہ عورت وکیل کے پاس ہو کے آئی ہے، کہ اس کو پھر ذہنی دباؤ میں اس کو معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ، معاشی اس لیے کہ اس کو ظاہر وکیل کے لیے فیس چاہیے اس کو، بالکل ایسے ہی، اور معاشرتی طور پہ اس لیے کہ اس کے سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والے ہی جو ہے وہ اس کے خلاف آہستہ آہستہ ہو جائیں گے کہ بھئی تھانے تک کیوں گئی، وکیل کو کیوں بتایا، ہمیں بتا دیتی. اب حالات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جتنی چوٹ شدید ہوتی ہے جتنا زخم گہرا ہے اتنی زیادہ اگلے کی چیخ بھی نکلے گی نا. اب آپ یہ امید رکھیں کہ جی اگلے کو آپ نے سوئی چبوئی ہے تو وہ چیخے نہ، اور آپ کہیں جی کہ ہم اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو وہ آواز بھی نہ نکالے. تو یہ بات ہے کہ جیسی تکلیف ہے اسی لحاظ سے کرتی ہے. اگر میرا خیال ہے کہ خواتین کے لیے اگر ان کے گھر والے کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہوں نا تو بہت سارے معاملات ان کے، آج سے کوئی آپ 50 سال پرانا دور ذہن میں لے آئیں، 30 سال 50 سال پرانا، جب زیادہ تر کمبائنڈ فیملیز تھی، تھانوں کچہریوں تک خواتین کے معاملات جاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ گھر والے خود جو ہے وہ اس چیز میں ساتھ دیتے تھے. آج کل جو ہے وہ گھر والے بنیادی طور پہ، ہم قیامت کی نشانیوں میں جا رہے ہیں، نفسہ نفسی کا عالم ہے، اور یہاں پہ حالات ایسے ہی ہیں کہ جو لوگ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی خاتون ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا کیس ہوا ہے تو اس کے گھر والے ہی کہتے ہیں نہیں نہیں گھر بیٹھو اور خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، صبر کرو. اچھا. شاعری میں کس کس کو زیادہ پڑھا ہے؟ کتاب کا شوق رہا یا نثر پڑھنے کا شوق رہا تو کس کو پڑھا ہے؟ زیادہ تر میں نے ویسے اقبال کو پڑھا ہے. اچھا. اقبال کو اور غالب کو زیادہ پڑھا ہے. اس کے بعد پڑھا تو سب کو ہے، لیکن مطلب آپ یہ کہیں کہ میں ان سے متاثر ہوں زیادہ. کیا سنائیں گی؟ غزل سنا دیں، نظم سنا دیں، کوئی چیز کیا سنائیں گے؟ فی الحال تو غزل سناؤں گی. جی ضرور. لب پہ رہتے ہو تم دعا کی طرح، واہ. دل میں آباد ہو وفا کی طرح، آئے تیری مہک مجھے ہر سو، ہر طرف چھائے ہو صبا کی طرح، زخم ہجراں پہ جیسے مرہم ہو، زخم ہجراں پہ جیسے مرہم ہو، درد میں ہو کسی دوا کی طرح، درد میں ہو کسی دوا کی طرح، واہ. فاصلے درمیاں رہے ہر دم، فاصلے درمیاں رہے ہر دم، ہے محبت تیری انا کی طرح، بھول جاتے ہو تم سبھی رشتے، بھول جاتے ہو تم سبھی رشتے، پیار جیسے ہو ایک خطا کی طرح، ہر طرف تیرگی فضا میں تھی، ہر طرف تیرگی فضا میں تھی، بس گئے دل میں تم صبا کی طرح. واہ. میں کوئی کتاب وغیرہ کی طرف آپ کا خیال آیا یا کب تک آنا ہے؟ مجموعہ وغیرہ ان قریب انشاءاللہ. ہاں جی ان قریب انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. کوئی نام وغیرہ رکھ لیا ہے؟ نہیں ابھی نام نہیں. اچھا. یہ جو شاعری ہے یا نثر نگاری ہے یا یہ سب کچھ، یہ لکھنا جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے، اور آپ سارا دن یہ سیاسی کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، وقت کب نکلتا ہے؟ سیاست ایک عبادت ہے، کرے احساس بندوں کا، کہے دنیا یہ خوشحالی ہمارے دم سے آئی ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کہیں کہ اس کے لیے آپ کو کیسے وقت ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو شاعری کا شوق ہوتا ہے نا ان کو وقت اس کے لیے نکالنا نہیں پڑتا. بہت شکریہ میڈم، آپ تشریف لائے. اچھے لوگ وہی ہیں جو لفظ
کی حرمت کا بھی احساس کرتے ہیں اور ساتھ سیاست کو عبادت بھی سمجھ کے چلتے ہیں۔ میمونہ شاہ بخاری آج ہماری مہمان تھیں۔ آپ نے باتیں سنی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ خالد مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔